عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کی، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔
پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے نام تو ویل ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرے لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔
اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑا ہو، تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خوراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاہن۔ مشاہن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہے۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو کہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت نہیں، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی سے میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں، تو میں نے ان سے کہا چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے۔
ایمان ضروری ہوتا ہے. ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. باقی ایمان پہ خاتمہ اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا. تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے. تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے. کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے. وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے. انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم. یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے. بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم. تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. یہاں باقی دو خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار. اور ساتھ ہی جان نکل گئی. کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا. تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک. اختلاف کرو، میری ایک رائے ہے لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں میں دین پیش کرتا ہوں. رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے لڑی، اور اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفع یدین دی پئی. کرو افضل ہے، یہ افضل کی بات چلی. نہ کرو افضل ہے. ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی. یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں. میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا. ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، اور لڑی جاندے لڑی. اخیر مناظرہ ہوتا ہے، ایک دونوں گالی کاٹ کے اٹھی جاندے. یہ امت برباد ہو رہی. ہمارے علاقے میں سنپال قوم ہے، راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، تو اس میں ایک مار پلوان سنپال تھے. ان کا وزن ماشاءاللہ صرف 8 من تھا. تو وہ 2 نوکر ہمیشہ ان پر، وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے، 20-25 مربع کے مالک تھے.
میرے والد صاحب کے وہ جماعتی تھے، بچپن میں اسکول میں ہم جماعت تھے، تو ان کو 2 نوکر اٹھاتے تھے، 2 ہی بٹھاتے تھے، 2 ہی چلاتے تھے، اس کے بغیر وہ ہلتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کے مقابلے ہوتے تھے، ایک بہت بڑا یہ شغل ہوتا تھا، ریچھ اور کتوں کی لڑائی۔ شکر ہے اب اس ظالمانہ کھیل پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی، تو جس نے بھی لگائی بہت اچھا کیا۔ تو دیکھو مجھے کیا یاد آ گئی، کتنی پرانی بات، اور مجھے ایک وہ ریچھ والا یاد آ گیا، ودھو دا ریچھ، ودھو والا ریچھ، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، کھڑا ہوتا تھا تو پورے آدمی کے برابر اس کا قد ہوتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا ہوئے۔ تو ریچھ 2 طرح لڑتے تھے، میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ایک وہ جیسے ودھو دا ریچھ جڑائی، وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور آنے والے کتوں کو تھپڑ مارتا تھا، ٹھو کتا وہ گیا، ادھر مار ٹھو کتا وہ گیا۔ اور کچھ ریچھ تھے جو بھاگتے ہوئے لڑتے، جو ذرا چھوٹے قد کے تھے، ذرا کمزور ہوتے، وہ کھڑے ہو کر نہیں لڑتے تھے، وہ بھاگتے تھے، بھاگتے بھاگتے تھپڑ مارا، بھاگتے بھاگتے کتا جو چک مارتا تھا تو وہ اس کو چھڑاتے تھے۔ تو کبھی کتے جیت جاتے، کبھی ریچھ، کبھی بہت نادر یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بھاگنے والے ریچھ ہوتے تھے نا، ان کا رسا کھل جاتا تھا، تو پھر وہ ریچھ بھاگتا تھا جان بچانے کے لیے۔ تو مار پلوان رحمت اللہ علیہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات، تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا؟ بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے، بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم۔ ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے، علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ بھائی رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے، بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو، جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی، رضی اللہ عنک۔ تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا، ہم نہیں رضی اللہ عنہ۔ اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے، چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو بھی چھوٹے دل ہو گئے، ظرف ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے۔ آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بناتا ہے۔ ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچائے،
اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ پہلی شخصیتیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا، یہ ان کا مثبت پہلو ہے۔ انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا، یہ منفی پہلو ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد، کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں، طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو مر گئی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو دعا ہے۔ کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے۔ بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تھا اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں۔ مار پہلوان رحمت اللہ علیہ سے یہ بات چھڑ گئی، وہ تشریف فرما تھے منجی پہ بیٹھے ہوئے، بدقسمتی سے وہ ریچھ تھا بھاگ کے لڑنے والا، وہ بھاگتے بھاگتے کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا، رسہ ٹوٹ گیا۔ رسہ جو ٹوٹا تو ریچھ سیدھا مار پہلوان کی چارپائی کی طرف دوڑا۔ اب مار پہلوان نے پہلے تو انج ویکھیا بھی اوئے ایک ہی بڑی، یہ تو رچھ آ رہا ہے۔ جس آدمی کو دو نوکر اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے، اس نے نوکروں کو نہیں بلایا دیر ہو جائے گی، خود ہی جمپ لگایا اور پیچھے بھاگا۔ آگے سادات کا گھر تھا تو بالکل قریب، تو گھر میں بڑھ گیا اندر، تو اندر عورتوں نے کہا مار صاحب سیداں دا گھر ہے، سیداں دا گھر ہے، پردے والا گھر ہے، کہ مگر وہ ریچھ سر لیندا تو انہوں پردے دی تو میں سچی بات ہے بچوں، اتنا مجھے دکھ ہوتا اور درد ہوتا ہے کہ امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں، دین سے بیزاری کا اعلان کر کلم کھلا کہہ رہے ہیں میں کسی دین کو نہیں مانتا، اور یہ رفع یدین پہ لڑے ہی جا رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح، 20 تراویح 8 رکعت، 20 رکعت 8 رکعت، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ یہ وہ کون سے مسائل ہیں جس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ؟ بغض جہنم میں لے جائے گا، چاہے دینی بغض ہو چاہے دنیاوی بغض، جہنم میں لے جائے گا۔ البغض للہ اور چیز ہے، یہ تو بغض لنفس ہی ہے، بغض للہ کے لیے مولا علی کا واقعہ کافی ہے۔ ایسی مثال تاریخ میں دوبارہ ہوں گی، میری نظر سے نہیں گزری، کہ آپ خیبر کی جنگ میں یہودی سے لڑ رہے ہیں اور اس کو گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، سبحان اللہ۔ اب تو اور زیادہ قتل کرنا چاہیے تھا، بے دردی سے آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا آ بھائی دوبارہ، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا تم نے میرے منہ پہ تھوکا نا، تو پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ البغض لنفسی، کہ میں میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے، تو تمہارے تھوکنے سے میرے اندر ذاتی دشمنی پیدا ہوئی، ذاتی غصہ پیدا ہوا، تو یہ قتل اللہ کے لیے نہ ہوتا میری ذات کے لیے ہوتا، لہذا آپ دوبارہ لڑیے۔ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو شکر ہے کچھ ماحول بدلا بھی ہے، ہر مکتب فکر میں معتدل لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے سخت دل اور ایسے متعصب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں۔ اچھا دیکھو تم میری اولاد ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہارا میرا کوئی تعلق ہے، پتہ نہیں تمہارا مقدر تمہیں کہاں کہاں لے جائے، کس ممبر پہ بیٹھو، کس مسند پہ بیٹھو، کس درس کی مجلس میں بیٹھو،
لوگوں کو دین پڑھانا، بچوں کو، اگلی نسل کو دین پڑھانا، اگلی نسل میں نفرت کے بیج نہ بونا، بغض کے بیج نہ بونا۔ میرا رب بڑا کریم مہربان ہے۔ جواد وسیم صاحب آتے رہتے ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑے اداکار تھے اسٹیج کے۔ تو اسٹیج کی دنیا بڑی غافل دنیا ہے، ہر گناہ وہاں ہوتا ہے، ہر عیب وہاں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک اپنے ساتھی کا بتا رہے تھے کہ جس کی ساری زندگی ہر عیب، ہر گناہ میں انتہا پر تھی، اور اسٹیج پہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، یعنی کوئی گھر میں نہیں، کوئی مسجد میں نہیں، اسٹیج پر غفلت کی انتہا میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ کم اٹھا کے پیچھے لے گئے تو انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ تو جس شخص کی ساری زندگی ایسے عیبوں میں گزری کہ میں منہ پہ لاتے ہوئے شرماتا ہوں، وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میرے رب کو کیا چیز پسند ہے؟ یہ مولانا شاہ صاحب کے بھائی کا واقعہ ہے، تو ابھی کا واقعہ۔ تو اللہ کے واسطے نہ جنت کے ٹھیکیدار بنو، نہ دوزخ کے داروغہ بنو، بے چل واڑی جا سارے آنا۔ یہ اللہ کا کام ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ بس ایک اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو میرے بندو میں شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو کیوں؟ اب دورے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جانے والے ہیں چند دنوں میں، تو خاص طور پر ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر اللہ تم سے دین کا کوئی کام لے تو دین پیش کرنا، مسلک پیش نہ کرنا، دین پیش کرنا۔ امت مسالک میں بٹی ہوئی ہے، مختلف ہر ایک کی ترجیحات ہیں۔ میں اپنی ترجیحات جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں آپ پہ لاگو نہ کروں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی مثال کیا ہے، کہ میں کہتا ہوں بچوں نماز پڑھو، ٹھیک، یہ تو ہے دین۔ میں کہتا ہوں دیکھو بچوں ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے ہیں، یا میں کہتا ہوں دیکھو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے ہیں، اور آمین اونچی کہنی ہے، آمین اونچی نہیں کہنی، رفع یدین نہیں کرنا، رفع یدین کرنا ہے۔ یہ مسلک کی تبلیغ ہے، دین کی نہیں۔ ہر طرف، دونوں طرف صحیح احادیث موجود ہیں۔ میں نے اس کو لے لیا، مولوی سعید نے اس کو لے لیا، تو اس میں لڑائی کی کیا بات؟ تو امت مختلف مکاتب فکر میں بٹی ہوئی ہے، اللہ تمہیں توفیق دے تو دین پیش کرنا، مسلک کی تبلیغ نہ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا۔ ہاں اپنے مسلک کو بتاؤ درس گاہ میں، ہم نے اپنا مسلک پڑھا درس گاہ میں، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ایک دفعہ ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمیں نفرت نہیں دلائی، ایک سبق بھی مجھے یاد نہیں کہ ہمارے استادوں میں سے کسی نے چڑھائی کی ہو اہل حدیث پر، بریلویوں پر، شیعوں پر، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ میں امت 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 امت، اللہ نے وہ ہمارے دل میں گاڑ دی وہ بات۔ آگے میں جو نسل تیار کرنا چاہتا ہوں ایسی تیار کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال والی امت۔ ہاں شعبان کے اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ میرے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کی بات نہیں۔ آپ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے شعبان میں اور رجب میں برکت دے اور رمضان شریف نصیب فرما۔ اور رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں
اور سارے صحیفے رمضان میں. پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو. حضرت